ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے کو بدلنا نہیں چاہے گی اللہ زبردستی نہیں بدلے گا، اللہ نہیں بدلے گا۔ ہمیں ارادہ کرنا ہوگا کہ ہمیں بدلنا ہے، ہم کو بدلنا ہے، اپنا سماج بدلنا ہے، اپنا گھرانہ بدلنا ہے۔ بے شک آپ پورے محلے پہ کچھ نہیں کر سکتے، اور بے شک آپ بازو والوں پر بھی کچھ نہیں کر چلا سکتے، آپ اپنے گھر میں تو چلا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں اللہ کا دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ واقعی مسلمان ہونے کے دعوے میں ہم سچے ہیں اور واقعی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا دین پسند ہے، قبول ہے، اگر ہم اس میں سچے ہیں، میرے گھر کے دروازے کے اندر دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ چھوڑیے پڑوس والے کو، داہنے کو بائیں کو چھوڑیے، وہ ہم وہاں کچھ نہیں چلا سکتے اپنی، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم اپنے گھر میں دین لے آئیں گے تو ہم سب مل کر ایک سماج ہیں، اس لیے سب گھروں میں دین آ جائے، سب گھروں میں اللہ کی شریعت آ جائے گی۔ لیکن ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا کہ جس کی بھی آنکھ اٹھی تو اس نے دوسرے ہی کا عیب دیکھا، اپنی کمزوری کوئی نہیں دیکھتا۔ لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے۔ ارے بابا، لوگ کس کا نام ہے؟ کیا ہم لوگ میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میں اس میں نہیں ہوں؟ لوگوں کے اندر لوگ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کیا دیواروں کو اور کھمبوں کو اور درختوں کو؟ کس کو لوگ کہتے ہیں؟ لوگ ہم ہی تو ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا من قال ہلک الناس فقد اہلک، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے پہلے وہی ہلاک ہو گیا، سب سے پہلے وہی ہلاک گیا۔ لوگ کیا کہتے ہو؟ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اور کیا کوشش کر سکتا ہوں، میں کیسے دیندار بن سکتا ہوں، میرے گھر میں کیسے دین آ سکتا ہے، میری انکم کیسے حلال ہو سکتی ہے، میرے اخلاق کیسے درست ہو سکتے ہیں، میری تہذیب کیسے اسلامی اور مدنی بن سکتی ہے۔ میں کے بارے میں سوچو نا، سب دنیا جہاں کے بارے میں سوچو۔ بئی ہما بلندی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ یہ ہے ہمارا حال، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان طے کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو مسلمان کامل بنانا ہے۔ جو دھوکے کا مسلمان یورپ بھیج رہا ہے اسے قبول نہیں کرنا ہے۔ جو سچا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا ہے اور آپ کی دعوت سے چلا ہے اور جس پر صحابہ جمے ہیں، بس وہ صحابہ والا اسلام مجھے چاہیے۔ زمانہ بدلنے سے اسلام نہیں بدلے گا، حالات بدلنے سے اسلام نہیں بدلے گا۔ ہاں، احکام بدلیں گے، احکام چھوٹے چھوٹے جزیات کا نام ہے، وہ زمانے کے حساب سے بدلتے رہیں گے۔ فقہا علماء اس کے لیے بیٹھتے ہیں، زمانے میں کوئی نیا مسئلہ اٹھتا ہے وہ غور کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں حلال و حرام طے کر کے دے دیتے ہیں۔ وہ تو ہم کو کرنا بھی نہیں کام۔ ہمیں اس دین پر چلنا ہے جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور جس پر صحابہ کو جمایا ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی معتبر نہیں دین کے عنوان میں، صحابہ کے مطابق ہمیں اپنا دین بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان گئے گزرے زمانے میں ایسے بدترین حالات میں، جب کہ فیشن نے ہمیں اللہ کے دین کی شکلوں سے بھی محروم کر دیا اور ہمیں ایک ایسی زندگی پر لایا ہے جہاں آج مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے یہ سمجھنا بھی مشکل ہے، جب تک زبان سے نہ کہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام فاطمہ ہے، جب تک وہ نہ کہے یہ سب جاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہے کہ کافر، عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ سکھ ہے کہ بدھسٹ ہے، کیا ہے، مان ہی نہیں سکتی، جاننا کیا۔ ایسے زمانے میں لا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو ڈال دیا گیا ہے۔
اب اگر اس میں سے ہم نکلیں گے اپنے ارادے سے نکلیں گے، اور اگر ہم نہیں نکلنا چاہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں نکال نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے خیر خواہ بن جائیں، سچے خیر خواہ بن جائیں، اور اپنے آپ کو دین پر جمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب